آگے دیکھیے قرآن ارتماسی غسل. پہلے ہم نے ترتیبی پڑھا ہے، اب ہم ارتماسی پڑھیں گے. ارتماسی غسل میں قرآن کہنے ہیں کہ ارتماسی غسل جو ہے وہ دو طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے، دفعی اور تدریجی. 366 میں کہہ رہے ہیں کہ غسل ارتماسی دفعی، ٹھیک ہے، پہلی قسم میں ضروری ہے کہ ایک لمحے کے لیے پورا بدن پانی میں گر جائے، لیکن غسل کرنے سے پہلے ایک شخص کے سارے بدن کا پانی سے باہر ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ سارے کا سارا وہ اندر ہونا چاہیے پانی کے اندر، بلکہ اگر بدن کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہو اور غسل کی نیت سے پانی میں غوطہ لگائے تو بھی کافی ہے. یعنی اس کا جو ہے پہلے وہ سر کو ڈبوتا ہے پانی کے اندر نیت سے، غسل کی نیت سے، پھر اس کے بعد سر کو باہر نکال کے اپنی جو دائیں طرف اور بائیں طرف کے جو بازو ہیں اس کو دھوتا ہے، تو سر تو باہر ہوگا اس کا، تو یعنی اتنا بھی کافی ہے کہ مطلب اس کا سر بھی اگر باہر ہوتا ہے پانی کے تب بھی وہ اس کا جو یہ غسل ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. 367 میں قرآن کہہ رہے ہیں کہ غسل ارتماسی تدریجی میں ضروری ہے. اب ٹھیک ہے، اوپر دفعی تھا، نیچے تدریجی ہے. تدریجی میں ضروری ہے کہ غسل کی نیت سے عرفی اعتبار سے ایک ہی دفعہ میں بدن کو پانی میں ڈبو دے. ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ ڈبونا ہے سارے کو سارے بدن کو. اس غسل میں ضروری ہے کہ بدن کا پورا حصہ غسل کرنے سے پہلے پانی سے باہر ہو، یعنی کہ غسل کرنے سے پہلے اس نے جو ہے وہ غسل کر دے، اس کے بعد جو ہے وہ پانی سے باہر نکلے گا تو پھر جو اس کا جو غسل ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. 368 میں کہنے کہ اگر کسی شخص کو غسل ارتماسی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بدن کے کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا ہے تو وہ خواہ وہ اس مخصوص حصے کے متعلق جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ضروری ہے دوبارہ غسل کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو شک گزرا ارتماسی میں، غسل ارتماسی میں، تو وہ کیا کرے گا کہ سارے کا سارا جو ہے غسل دوبارہ کرے گا. اگر کسی شخص اگلا ہے 369 میں، اگر کسی شخص کے پاس غسل ترتیبی کے لیے وقت نہ ہو لیکن ارتماسی غسل کے لیے وقت ہو تو ضروری ہے کہ ارتماسی غسل کرے. 317 میں کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہو وہ ارتماسی غسل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے بھول کر ارتماسی غسل کر لیا تو اس کا غسل ٹھیک ہے.